السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے لیے خاص طور سے جو ہمارے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اور جو عاملین ہیں ان کے لیے ایک بہترین طریقہ علاج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بہت ہی پیارا طریقہ علاج ہے، خاص طور سے ان خبیث شیاطین جنات وغیرہ کے لیے جو سرکش ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ مریض پر جنات کی حاضری اور جنات کو بوتل میں قید کرنے کا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ دوستو چند دن کے بعد حاضری ہوئی ہے، کچھ دوائیاں وغیرہ بنا رہے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے ناغہ ہو گئی، اور کچھ ٹھنڈ بھی کچھ زیادہ ہی ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا دخل ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے یہ عمل پیش کر رہا ہوں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں عاملین اور جو ہے ہمارے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ، خاص طور سے عاملین جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان کو میری طرف سے عام اجازت ہے، تو یہ عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت پیارا یہ عمل ہے اور اس سے طریقے علاج سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، بس وہ عامل ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عامل سورہ جن کا عامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ رحمان کا عامل ہے تو پھر کیا ہی بات ہے، اگر نہیں بھی ہے تب بھی ان کے اندر وہ تاثیر، وہ روحانیت اور وہ پاور ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریض پر جنات کو حاضر کیسے کرنا ہے، اور جو ہے مریض کو اوپر جو جنات ہوتے ہیں ان کو بوتل میں کیسے اتارنا ہے، بوتل میں کیسے قید کرنا ہے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ تو دوستو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں اس کا مکمل تفصیل اور اس کا مکمل طریقہ کار۔ اس میں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جس مریض پر آسیب ہو یا جنات کا سایہ ہو تو اس مریض کو عامل اپنے سامنے بٹھا لے، اگر باوضو ہو تو بہتر، اگر نہیں بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ اگر حاضر کرنا مقصود ہو تو سورہ رحمان کا پہلا رکوع، جو سورہ رحمان کا پہلا رکوع ہے تو پہلا رکوع مکمل 7 مرتبہ پڑھ کے مریض کے اوپر دم کریں، اور اس سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی جو آیت ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس آیت کو کاغذ پر لکھ کر جو ہے ایک پانی میں بھگو کے مریض کے سر پہ رکھنا ہے، اور سر پہ رکھ کے عامل اس تعویذ پر یا اس آیت کے ٹکڑے پر جو کاغذ پہ لکھی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور سورہ رحمان پڑھتا جائے اور حکم لگاتا جائے کہ اس پر جو آسیب ہے، جو جنات ہے وہ حاضر ہو جائیں، بات کرنی ہے، بات کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تو چند مرتبہ جب عامل دم کرے گا تو جو بھی آسیب مریض پر ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ اگر حاضر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس سے قول و قرار کریں، اور قول و قرار کرنے کے بعد آپ نے اس کو جانے کے لیے بول دینا ہے، اور اس کو یہ کہنا ہے قول و قرار میں، اس کو سلیمان علیہ السلام کی قسم دیں اور اللہ کی قسم دیں اور اس کو جو ہے قرآن کا واسطہ دیں، تو پھر اس سے کہیں کہ اب آپ نے نہ تو مریض کے اوپر آنا ہے اور نہ ہی مریض کے کسی بھی اہل و عیال کو تنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مکمل قول و قرار آپ نے کر کے اس کو آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ سرکشی کرے، حاضر نہ ہو اور مریض کو تنگ کرے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اس پر آپ نے زعفران کے قلم سے یہ چند لفظ اور آیات لکھنی ہے، اس پہ جو لکھیں گے، اگر سرکشی کریں حاضر نہ ہو تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ آیت لکھنی ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، و اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے وخلقتہ من نار وخلقتہ من طین فلاں بن فلاں، پھر بعد میں آخر میں مریض کا نام۔ ایک بار پھر سن لیں:
جو سرکشی کرے جنات حاضر نہ ہو تو پھر ان کو حاضر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اس کے بعد وخلقتہ من نار وخلقتہ من طین فلاں بن فلاں۔ یہ لکھنے کے بعد مریض کے ہاتھ میں جو ہے سیدھے بازو پہ اس کاغذ کو آپ باندھ دیں جو آپ نے آیات لکھی ہیں، دعا لکھی ہے، اور لکھنے کے بعد ایک سائڈ پہ علیحدہ بیٹھ جائیں۔ کچھ ہی دیر میں یا جب بھی مریض پر جنات حاضر ہوں گے تو فوراً ہی حاضر ہوتے ہی ان پر کڑا خود بخود لگ جائے گا، اور کڑا لگنے کا فائدہ یہ ہوگا، حصار لگ جائے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں، وہیں پر موجود رہیں گے۔ جب وہ موجود ہو جائیں تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر مریض لیڈیز ہے، خاتون ہے، تو اس کے سر کے پیشانی کے بال پکڑ کے انہی چند آیات کو پڑھ کے جو ہے اس میں گرہ لگا دینی ہے، اور اگر مرد ہے تو پھر مرد کے سر کے بال اگر گرہ لگانے کے لائق ہیں تو ٹھیک ہے، اگر گرہ لگانے کے لائق نہ ہو تو پھر آپ اس کے اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں آپ اس کو جو ہے گرہ لگا سکتے ہیں، اگر گرہ نہ ہو تو پھر ایک دھاگا اس کے، تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، اس دھاگے کو مریض کی جو ہے آپ نے ناک پر باندھ دینا ہے، اور باندھنے کے بعد پھر اس پر گرہ لگانی ہے، انہی چند آیات کو اور حدیث پاک کے ٹکڑے کو پڑھ کر گرہ لگا دیں۔ گرہ لگانے کے بعد ایک بوتل لیں اور مریض سے کہلوائیں کہ جتنے بھی جنات ہیں وہ تمام کے تمام بوتل میں حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اس قدر اس وقت میں تکلیف ہوگی جب آپ پڑھتے رہیں گے، دم کرتے رہیں گے تو بہت زیادہ، جیسے ہی مریض سے آپ کہلوائیں گے کہ بوتل میں حاضر ہو جائے تو سب کے سب مریض میں داخل ہونے لگیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ ممکن ہے کہ عامل کو ڈرائیں کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، مار دیں گے، پریشان کریں گے، آپ کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں، آپ کو ہم اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں وہ عامل سے کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کریں گے۔ آپ نے سوچنا نہیں ہے، آپ نے بس یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو حاضر کر لیا ہے، حصار لگا دیا ہے، تو اب کیا طاقت ہے وہ مجھے پریشان کر سکے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ فوراً ہی سب کے سب بوتل میں پہنچ جاؤ، ورنہ تو سب کو جلا بھی سکتا ہوں اور ماروں گا علیحدہ سے، اس طرح عامل بھی ان کو ڈرائے۔ تو کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے، کچھ ہی لمحات کے بعد سب کے سب جو ہے بوتل میں قید ہو جائیں گے، اور جیسے ہی سب کے سب بوتل میں قید ہوں گے تو مریض فوراً بے ہوشی کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے ہی مریض بے ہوش ہونے لگے تو فوراً ہی اس کا جو ہے نا ڈاٹ آپ ڈھکن لگا دیں، بوتل آپ نے کانچ کی لینی ہے، شیشے کی، تو فوراً ہی ڈھکن لگا دیں جیسے ہی مریض بے ہوشی کی طرف جائے، اور اس کے بعد جب مریض بے ہوشی سے اٹھے، اگر نہ اٹھے تو افحسبتم کی 4 آیت جو ہے آخری افحسبتم سے لے کر راحمین تک، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے آدھا گلاس پانی پہ اس کے منہ پہ چھٹا ماریں اور 1 چمچ اس کے منہ میں ڈال دیں، تو پھر مریض ہوش میں آ کے بیٹھ جائے۔ جیسے ہی بیٹھے مریض کو دکھائیں کہ اس میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر وہ اس میں ہوں گے تو مریض کو نظر بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب مریض تصدیق کر دے کہ اس میں موجود ہیں تو پھر عامل کو چاہیے کہ اس بوتل کو الٹا کر کے کسی قبرستان میں پرانی قبر کے قریب میں اس کو دفن کر دے، اور اس کے بعد مریض حفاظت کا نقش اس کے گلے میں ڈال دے اور پینے کے لیے کچھ تعویذات دے دے، تو انشاءاللہ شفائے کلی حاصل ہو جائے گی، شریر سے شریر قسم کے جنات سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ہمارے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک تحفہ تھا، اور یہ ایک پریکٹیکل تھا جو ہمارے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دیگر عاملین بھی جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہمارے عام ویورز میں سے کوئی روحانی کورس کرنا چاہے تو وہ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ ان کو روحانی کورس کرا دیا جائے گا، جس میں آپ ایک بہترین روحانی معالج بن سکتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔